بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا دوسرا حصہ موبائلے پر ہے۔ علامہ طباطبائی کا ایک جملہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں موبائلہ اسلام کے باقی رہنے والے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسلام کے لیے معجزہ، اسلام کی حقانیت، حقانیت اہل بیت کا ایک مبولتا ثبوت، اہل بیت کی فضیلت کا اقرار، اہل بیت کی تمام لوگوں پر فوقیت کا دلیل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ دیکھو اہل بیت کون ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے انما یرید اللہ لیذھب آیت تطہیر نازل ہوئی، اس میں لفظ اہل بیت آیا ہے۔ اس اہل بیت کی تشریح جو ہے نا وہ آیت مبائلہ کر رہی ہے۔ کبھی قرآن کی آیتیں قرآن کی تشریح کرتی ہیں، تو آیت تطہیر کی تشریح آیت مباہلہ نے کی ہے کہ کون ہے رسول اللہ کے اہل بیت۔ آپ دیکھیے اس میں واضح طور پر عورتیں، نفس، بیٹے، یہ تمام کون ہیں۔ اچھا، بعد میں تاریخ میں اس پر اعتراض بھی کیا گیا، اور اس اعتراض کا جواب اہل بیت نے اسی آیت کے ذریعے سے دیا ہے کہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ آل علی ہیں، آپ آل رسول نہیں ہیں، تو امام نے دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کی کہ موبائلے میں جب رسول اللہ امام حسن اور حسین کو لے کر چلے تو بیٹوں کے عنوان سے امام حسن اور امام حسین کو لے کر چلے۔ اور آپ دیکھیے آیت نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں۔ اگر ہم دیکھیں سینٹنس کے لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں بیٹوں کو لے کر آئیں، پھر بیٹیوں کو لے کر آئیں، لیکن آیت نے بیٹیاں نہیں کہا، بلکہ آیت نے دائرے کو وسیع کیا ہے۔ آیت میں آیا ہے عورتوں کو لے کر آئیں، تاکہ اگر یہاں پر لفظ بیٹی ہوتا نا تو تا قیامت یہ جملہ ہوتا کہ چونکہ بیٹیوں کو بلایا تھا تو امام بی بی فاطمہ کو لے گئے، لیکن آیت میں لفظ آزاد ہے، عورتوں کو لے کر آئیں، اپنے عورتوں کو لے کر آئیں۔ اچھا، عورتوں میں رسول اللہ کی ازواج بھی ہیں، رسول اللہ کی دیگر رشتہ دار بھی ہیں، لیکن تمام کے موجود ہوتے ہوئے رسول اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفی کراتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کے طور پر، یعنی بی بی فاطمہ اس خاندان و اہل بیت کی واحد خاتون ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل تشریح ہم کو حدیث قصہ میں جب جناب ام سلمہ نے چادر میں آنا چاہا تو فرمایا تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو، اور اس واقعے کی تشریح جو ہے نا وہ کہ اہل بیت کون ہے، آیت مبائلہ اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اور پھر مولا علی کے لیے انفسنا، آپ دیکھیں انفسنا، اپنے نفس کو لے کر آئیں، اپنے نفس یعنی میں اور میری جان۔ آپ دیکھیں انسانیت میں سے سب سے عظیم شخصیت رسول اللہ کی ہے، اور اس عظیم شخصیت کی جان کون ہے؟ قرآن نے اس عظیم شخصیت کی جان علی مرتضیٰ کو قرار دیا۔ اب سوچئے اس جس کو جان پیغمبر کہا، اس کی معنویت، اس کی فضیلت، اس کے فضائل کیا ہوں گے جو جان پیغمبر ہے۔ اور آیت مولا علی کو جانے، اچھا یہ ایسی چیز ہے، غدیر میں دوست بنا دیا کہہ کے بھائی کہ دوست کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، پھر فلاں کے لیے، ہر چیز کے لیے تعویل پیش کی گئی اہل سنت کی طرف سے، لیکن اس کے لیے کوئی تعویل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں مباہلے کا میدان، ہاں وہ الگ بات ہے کہ اہل سنت نے مباہلے کو چھپانے کی بے انتہا کوشش کی گئی ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ ماسٹرز بھی کریں گے نا اسلامک ہسٹری میں تو مباہلہ بہت مبہم سا پیش کیا گیا ہے، بس یہ پیش کیا گیا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، عیسائی پیچھے ہٹ گئے اور جناب انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ کس کو لے کر گئے، کس طرح لے کر گئے، کیسے لے کر گئے، بالکل نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے جب جان پیغمبر کہا گیا، اس سے مراد امیر المؤمنین کی فوقیت کی سند ہے کہ آپ کل انسانیت پر فوقیت رکھتے ہیں رسول اللہ کے بعد۔ رسول اللہ کی جان جو ہے نا، آپ دیکھیے رسول اللہ کی جان کہنا یعنی تمام مسلمانوں پر آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیے آگے پیچھے واقعات، غدیر، پھر اس کے بعد سورہ توبہ، پھر اب یہ مباہلہ، آپ دیکھیے تینوں میں مولا کی فوقیت، مولا کی فضیلت، مولا کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ہم جو جملہ کہیں کہ غدیر پہلا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے واضح کیا، غدیر آخری موقع ہے جب سیلیبریشن کی ہے۔ غدیر ایک سیلیبریشن کا نام ہے کہ آخری سیلیبریشن رسول اللہ نے کی ہے، ورنہ اپنی زندگی میں
100 سے زیادہ مواقع ایسے ہیں جب رسول اللہ مولا علی کو پہچان کرا رہے ہیں آیتوں کے ذریعے سے. تو قرآن میں مولا علی کا تذکرہ نہیں ہے. آپ سوچئے انفسنا جس کو کہا قرآن نے وہ کیسے علی مرتضیٰ کا تذکرہ نہیں ہے. اور یہی امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن نے آپ کو نفس رسول کا، آپ دیکھیے روح اور جسم کا جو تعلق ہے نا، قرآن نے اس کو مولا علی اور رسول اللہ کے لیے بیان کیا. کہا یہ سب سے بڑی فضیلت امیر المومنین ہے. تو یہ وہ واضح حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا نقطہ آپ دیکھیے، دوسرا نقطہ جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تم عذاب کی طرف بڑھنے بھی لگو نا تو اہل بیت کا دامن وہ دامن ہے جو تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہے. بڑے سے بڑی مشکل ہو، اہل بیت کے دامن سے جاؤ، اللہ تمہیں ہر مشکل سے نجات دے گا. موبائل کا بہت بڑا میدان تھا، کوئی بھی آگے جانے کے لیے راضی نہیں تھا. اہل بیت گئے، اسلام کو اللہ نے اہل بیت کے دامن سے بچایا ہے. تو اب یہی کرائٹیریا اللہ نے امت کے لیے رکھا ہے. تم جس مشکل میں گرفتار ہو اہل بیت کے دامن کے ساتھ جاؤ. اہل بیت کا دامن وہ دامن ہے کہ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا. ہمیشہ اگر تم حق پر ہو تو جیت تمہاری ہی ہوگی. اہل بیت کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے. تیسری چیز، اسلام پر جب بھی وقت پڑا اہل بیت نے بچایا ہے، چاہے وہ کربلا کی صورت میں ہو، چاہے وہ طاقت اور تلوار کی صورتوں میں میدان احد اور خندق ہو، چاہے وہ کردار کے میدان میں مباہلہ ہو. ہر مباہلہ آپ دیکھیے یہ بڑا خطرناک میدان تھا. خندق و احد میں تلوار کا میدان تھا، وہاں پر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا، فقط اہل بیت علی مرتضیٰ آگے بڑھے ہیں. ٹھیک، لیکن یہاں پر کردار کا میدان ہے. اچھا، اب یہ ایسا میدان ہے کہ یہاں لعنت آ کے سب کچھ جل سکتا ہے، اطراف میں سب کچھ آگ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو یہاں پر تو کسی نے جانے کی وہ خواہش ہی نہیں تھی کہ ہم جائیں. آپ دیکھیے کئی دفعہ جناب عمر کا ملتا ہے، کاش تلوار مجھے ملتی، کاش بی بی فاطمہ سے شادی میری ہوتی، کاش رسول علم مجھ کو دیتے، لیکن کاش آیت نجوہ میرے حق میں نازل ہوتی. لیکن نہیں، یہاں پر انہوں نے خواہش تک کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ یہ باطن کا مقابلہ ہے، یہ تقویٰ کا مقابلہ ہے، یہ انسان کے نا روح کی پاکیزگی کا مقابلہ ہے. اور بتا دیا یہاں پر بلا کے کہ اہل بیت کا کوئی میچ نہیں ہے، یعنی اہل بیت کا کوئی موازنہ نہیں ہے. تم کسی یعنی ہم جو صحابہ اور اہل بیت، یہ جملہ ہی غلط ہے. صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت تو کمپیریزن ہو گیا. اہل بیت کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں صحابہ اور اہل بیت؟ صحابہ اہل بیت کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. پھر اس ہی واقعے میں ایک اور نقطہ جو بہت شروع میں ہے کہ جب یہ لوگ آئے، رسول اللہ نے خط لکھا اور انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ اچھا عیسائی یہاں تک جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ہم سے نبوت نکل کے، یعنی آل اسحاق سے نبوت نکل کے آل اسماعیل میں جانے والی ہے. یہ وہ جانتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو آئے گا وہ آل اسماعیل سے آئے گا، نہ کہ آل اسحاق سے آئے گا. اچھا، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا اور ان کو خط لکھا تو ان کے جو اسقف سب سے بڑے پادری کو کہتے ہیں، ان کے پادری نے کہا کہ یہ نشانیاں تو ہیں اور رسول اللہ بھی آل اسماعیل سے ہیں، تو ہمیں ضرور چیک کرنے جانا چاہیے، ہمیں دیکھنے جانا چاہیے کہ آیا کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا، انہوں نے پورا ایک وفد بھیجا. اچھا، اس وفد میں 60 افراد تھے اور ان 60 افراد پر 3 افراد جو تھے وہ مین تھے، یعنی ہر 20 افراد جو تھے وہ ایک فرد کے انڈر میں تھا، اور 3 جو تھے نا مین نمائندے تھے. 60 افراد کامن وفد تھا اور ان پر 3 جو تھے وہ نمائندہ تھے. اچھا، رسول اللہ کی ملنے آئے، رسول اللہ نے منہ کو پلٹ لیا. لوگوں نے واضح محسوس کیا کہ رسول اللہ بے چین ہو گئے ہیں ان کی مسجد میں آنے سے. اچھا، وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، لیکن پھر دیکھا کہ رسول اللہ سخت بے چین ہے ان کے آنے سے. اچھا، ان کی دوستی تھی اور ان کے کافی مراسم تھے عثمان بن عفان اور ان کے داماد عبد الرحمن بن عوف سے. تو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ رسول اللہ ہم سے ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب عثمان انہیں حضرت علی کے پاس لے کر گئے اور کہا اس گرہ کو علی ابن ابی طالب ہی صرف کھولنے والے ہیں.
اچھا کہا کہ ہم آئے ہیں رسول اللہ کے خط پہ، لیکن رسول اللہ ہم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ بے چین ہو جاتے ہیں ہمارے جانے سے۔ یہاں پر علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے یعنی کپڑے سونے، انگوٹھیاں سونے کی، اور تم نے اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں کہ تمہاری، اور دوسری داڑھی نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ کے لیے بڑی کراہیت کا سبب ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان لباسوں کو اتار کے، ریشمی لباسوں کو اتار کے سادے لباس پہنو، سونے کو اتارو، اور یہ داڑھی روزانہ کاٹنا چھوڑو تاکہ تمہاری جو داڑھی نکلے اور رسول اللہ سے تم بات کر سکو۔ اچھا 1-2 دن بعد وہ ان تمام چیزوں کو ہٹا کے سادگی کے ساتھ جب رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اچھا یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا اور اس طرح ہو گیا، نہیں، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی بن ابی طالب ہے۔ رسول تک پہنچ نہیں سکتے، چاہے اپنی بخشش کرانی ہو، چاہے رسول اللہ کی ذات سے استفادہ کرنا ہو، رسول اللہ سے استفادے کی ذات علی